رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق بزم عظیم الشان، خصوصی مہمانان، میرے تمام مہربان قدردان، اسٹیج پر جلوہ افروز عالی مقام جتنے معتبر حضرات تشریف فرما ہیں، اتنے ہی معتبر حضرات اسٹیج کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میں بڑی خفت محسوس کر رہا تھا وہاں پر بیٹھے ہوئے کہ ایسی ایسی عظیم ہستیاں میرے سامنے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں یہاں اسٹیج پر اتنا زیادہ انتظام نہ کر سکا۔ ارادہ یہ تھا کہ کچھ ارادہ یعنی سوچ ایسی بن رہی تھی، اندازہ قیاس ایسا تھا کہ شاید لوگ رہیں گے زیادہ، اساتذہ ہمارے آس پاس کے بچے وغیرہ سب لے کر کے ایک بڑا سا پروگرام ہال میں کریں گے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ جس اسکول سے پہلا دن گزرا تھا اسی اسکول سے ودا لینا، یہ میں بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا، چاہے 4 لوگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن الحمدللہ اتنا بڑا ایک جب میں غفیر اور ایسی معدب ہستیاں، یقین مانیے بالکل اس کا گمان نہیں تھا کہ اللہ نے شاید میری تقدیر اتنی خوبصورت لکھی ہوگی، بہت خوبصورت۔ یعنی میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایسی عظیم ہستیاں آج مجھے مبارکباد دینے کے لیے اس وداعیہ تقریب کے موقع پر یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ میں اس قابل تو نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا، اور بالکل میں چھوٹا سا ادنا سا ایک عام سا ایک معلم رہا ہوں۔ ایسی عظیم ایک قدور ہستیاں آج اس موقع پر یہاں پر آ کر، خان صاحب جیسی شخصیت آپ کی برابری کو چھونے کے لیے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی شخصیت آج اس تقریب میں کتنی سادگی کے ساتھ وہاں پیچھے آ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، اور ادھر پیچھے میری تب سے نظر ہے میری بھابھی صاحبہ پر، عارفہ باجی، سوری ہم باجی کہتے ہیں انہیں، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے بالکل پیچھے۔ وہ کل ریٹائر ہو چکی ہے، کل صبح 2 ہو چکی ہے، بمبئی میں ان کا پروگرام ہو چکا ہے، ارے طویل مسافت طے کر کے وہ یہاں آئی ہوئی ہے، اور میں ان کے لیے بس صرف وہاں بیٹھا ہوا، اس لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں اگر کل تک، آج میں یہاں پر تھا لیکن کل تک جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے میں یہاں رہتا تھا، وہاں رہتا تھا، تو شاید میں کچھ کر سکتا تھا۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں سر، سچے دل سے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ عارفہ باجی میں معذرت چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہماری بھابیاں بمبئی سے آئی ہوئی ہیں، عمریں اور ان کی مجبوریاں، یہ ساری چیزیں میں جان کر کے میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، صرف خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ خاندان کے افراد، میرے چاہنے والے، میرے دوست، میرے عزیز، کتنا سفر، پربھنی، مالیگاؤں، کولہاپور، اور آج اتنے سانگلی، ساتارا، میرٹھ، سولاپور۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تقدیر لکھی ہے کہ ایسے بڑے بڑے لوگ اتنی تکلیفیں اٹھا کر آج یہاں پر پہنچیں گے۔ اے اللہ تیرا پہلے سب سے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے کم سے کم اتنا تو قابل بنا دیا کہ میں نے کسی کے دل میں ان کے لیے، اپنے لیے ان کے دل میں جگہ تو بنا رکھوں، اتنا تو مجھے تو نے قابل بنا دیا۔ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ
اس کا پورا پورا صحرا میرے والدین کے سر جاتا ہے، جنہیں آج میں یہاں پر بہت زیادہ میں ان کی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے والد محترم اب یقین نہیں کریں گے، سب کہتے ہیں نا کہ یوں بھی کوئی ہنر چل کر نہیں آتا، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تب کوئی ہنر آتا۔ تو اگر مجھ میں کچھ بھی، بہت سارے لوگوں نے قصیدے پڑھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے میں اپنی ذات سے کبھی کوئی چیز سیکھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وراثت میں مجھے ملی ہوئی ہے۔ میرے والد محترم بہترین خاطب تھے، بہترین موسیقار تھے، بہترین پلیئر تھے، 15 زبانیں ان کو آتی تھی، 15 زبانوں میں لکھنا پڑھنا بولنا آتا تھا ان کو، میتھ اور انگلش کے اتنے زبردست ماہر تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے جانے سے پہلے اتنی ساری دعائیں دی ہیں، میں میرے بچوں کو میں اکثر کہتا ہوں ماں باپ کی دعاؤں میں کیا تاثیر ہوتی ہے، میں نے اپنے زندگی میں کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے محسوس کیے ہیں، اور آج اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ آج جو ہے شاید ان کی ہی مانگی ہوئی دعائیں کا اثر تھا کہ آج یہاں پر ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے اس موقع پر۔ میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں سر، یعنی کہ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کامیاب بننا ہے تو صرف اور صرف اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کیا کرو، کیونکہ ان کی دعاؤں میں جو تاثیر ہے اس کا کوئی اور دوسرا جو ہے وہ دوسرا کوئی ادالہ نہیں ہے، یا دوسری کوئی اور اس کی چیز جگہ نہیں لے سکتی۔ تو ایسا ہوا کہ میں ایم اے کا امتحان لیا تھا، میرا رزلٹ ناکام ہوا، رزلٹ فیل آیا، مایوس ہوا۔ میرے والد آئے، بیٹا کیا ہوا؟ میں بتا ابا میں نے ایم اے کا رزلٹ میں فیل ہوا ہوں۔ آپ یقین جانیے ابا نے کہا کہ نہیں بیٹا مجھے تو نہیں لگتا کہ تم فیل ہو جاؤ گے، مجھے تو نہیں لگتا کہ تم فیل ہو جاؤ گے، ضرور کچھ نہ کچھ رزلٹ میں خرابی ہے۔ ان کے دل نے مان لیا، اور اب یقین جانیے ایک ہفتے کے بعد میں رزلٹ میری دوسری کاپی آ گئی، دونوں رزلٹ میرے پاس آج بھی ہے، جس میں انٹرنل مارکس شامل ہی نہیں کیے گئے، انٹرنل مارکس اس میں شامل ہی نہیں کیے گئے تھے، اور رزلٹ کی دوسری کاپی آ گئی۔ یہ جو ہے دعاؤں کی تاثیر تھی، اور یہ جو ہے ان کو جو ہے ایک یقین تھا اپنے بچے پر۔ میرے والد گھر کے سارے لوگ جانتے ہیں، ان سے اکثر جو ہے بات کرنے سے ڈرتے، یعنی تھوڑا سا ان کا لحاظ اور ان کے احترام، ان کی تعظیم، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن میرا انداز یہ تھا کہ میں اکثر و بیشتر راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے ساتھ گھنٹوں گزارا کرتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے یہ ساری چیزیں آج مجھ کو ملی ہیں۔ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی ضرور اپنے والدین کی ہی مدد و منت ہوتی ہے۔ اس کے کئی مثالیں جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ تو آج ان کی کمی کو میں یہاں پر محسوس کر رہا ہوں، لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک شخصیت جو یہاں پر آئی ہوئی ہے، جسے ہم نے سسرال والے تو کہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ میری ماں کی چھوٹی بہن ہے، سگی چھوٹی بہن ہے، یعنی ایک میری خالہ ہے جو میری ساس بھی ہے، لیکن ماں کا پورا روپ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کے لیے مجھے اطمینان ہے کہ چلو میری ماں میرے ساتھ تو ہے، کیونکہ آج سفر نہیں کر سکتی، ان کو میں لا تو نہیں سکا، لیکن میری خالہ کو دیکھ کر اتنا تو یقین۔ یہ خیر میں 38 سال کا سفر تو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا، سفر کی شروعات تو میری وہاں سے ہوئی۔ میں میرے بھائی صاحب جو ہمارے لیے ایک لفظ کی بات ہے، ان کے قدم پر قدم لگا کر آگے یہاں پر آ گئے۔ پوری فیملی سے کروئی میں تھی ہماری 5 سال تک۔ بھیا جب یہاں پر آئے اور میں ڈی ایڈ کے لیے چلا گیا، اور ڈی ایڈ میں جانے کے بعد میں ڈی ایڈ سے میں چھٹیاں منانے جیسے اپنے گاؤں میں آتے ہیں، میں کروئی میں آتا تھا،
दिवाली हो, मई की छुट्टियाँ हो या और कोई छुट्टियाँ हो, तो उस दौरान जो है करवल में आने के बाद जब मेरा ड्राइंग फाउंडेशन कोर्स हुआ था तो हैंड भी मेरा अच्छा था, किताबत का हुनर था, तो स्कूल में अक्सर वेस्टर करवी हाई स्कूल में मुझको काम करने का मौका मिलता था। तो उस मौके को परखते हुए या उस बात को देखते हुए उस खूबियों को जो है हमारे RI सर जो हमारे जो हेडमास्टर थे पहले, वो वहाँ पर असिस्टेंट टीचर थे, वो उस वक्त देखते थे और यहाँ इत्तेफाक से हेडमास्टर बनकर आए। तो यहाँ आने के बाद में जब टीचर की असामी खाली थी तो उन्होंने भैया के जरिए ये कहा, और भैया की वजह से ही अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि अगर वो ना आते तो हम ना आते, तो ये कहा कि इनका रिजल्ट होने के बाद इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें डायरेक्ट हमारे स्कूल में वैकेंसी है, उन्हें यहाँ भेज देना। मैं शायद दुनिया का पहला ऐसा, दुनिया कह रही कि बहुत कम लोगों को शायद नसीब होता होगा कि बगैर किसी इंटरव्यू के मेरा यहाँ पर 6 महीना पहले मेरा अपॉइंटमेंट हो चुका था, बगैर किसी इंटरव्यू। सिर्फ मुझे पहले उन्होंने परखा था और हम साथ में वहाँ पर रहते थे। उनकी ख्वाहिश थी, पहले यहाँ पर ड्राइंग टीचर थे राव सर, इत्तेफाक से राव सर बेहतरीन एक अच्छे ड्राइंग टीचर माने जाते थे, और इत्तेफाक से उनका कोल्हापुर में उनका ट्रांसफर हो गया तो उनकी जगह खाली थी, तो उस जगह को पूर्ण करने के लिए RI सर ने मुझको अपने सामने मैनेजमेंट के सामने रखा था। और इत्तेफाक से मैं आपको बता दूं कि उस वक्त स्केचेस बहुत अच्छे होते थे, चेयरमैन हुआ करते थे हमारे दिवाली जनाब, तो बैठे थे इंटरव्यू नॉमिनल फॉर्मेलिटी करने के लिए मुझे एक कागज दिया गया, अपना ड्राइंग बना दीजिए। तो एक चंद सेकंड में मैंने अजवानी जनाब का स्केच बनाकर उनके सामने रख दिया। इस्माइल अजवानी जनाब मरहूम, उर्दू के भी मुझे मैंने बहुत सारे जो है उन्होंने वो सिखाए थे, मुझे क्या हमारे तमाम टीचर हज़रात को, तो उनकी ही तस्वीर बनाकर उनके सामने रख दिया। 2-4 सेकंड के अंदर स्केच बनाया था मैंने, तो वो देखकर काफी मुतासिर हुए और उसके बाद हैंडराइटिंग वगैरह देख करके अल्हम्दुलिल्लाह वो अपॉइंटमेंट तो मिला यहाँ पे। लेकिन अपॉइंटमेंट मिलने के बाद में सभी मानों में मुझे इतना शऊर ही नहीं था कि मैं 20वां साल में लाता था। 20वें साल में एक लड़का आमतौर पर बच्चे जो है वो खेलने कूदने की उम्र होती है, और उस उम्र में लगभग इतना यानी कि वो जमाने में गाड़ियां भी नहीं, बहुत रास्ते तक मुश्किलात का भरपूर ये था। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एक खेलने कूदने की उम्र में मैं यहाँ पर जब काम करने के लिए आया तो बच्चे मुझसे काफी बड़े बड़े भी थे। कुछ एक बच्चे तो ऐसे थे, आपको बता दूं कि वो दादा बन चुके हैं और उनके बच्चे आज 7वीं में है। मैं एक नाम अक्सर लेता हूँ फजल मनियार का, तो वो मेरे 7वीं में था वो, और उसकी उम्र में मेरे से 1 या 2 साल छोटा था, शायद उस जमाने में फेल भी होते थे तो उस वक्त। लेकिन काम करते वक्त में जो हमें पहले जो तरबियत मिली थी उसका असर ये हुआ कि यहाँ पर जो टीचर हजरात जो यहाँ पर मोतबर, आज उनमें से एक शख्सियत, सिर्फ एक शख्सियत यहाँ पर जुल्फ़िकार सर यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो जुल्फ़िकार सर, वकील सर, रिजवान सर, प्रकाश सर और बहुत सारे लोग इतने मोतबर और इतने अपने मज़ामीन में महारत रखने वाले, उबूर रखने वाले लोग थे कि उनकी सरपरस्ती, उनकी निगरानी में आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं कुछ हो, अगर मैं यहाँ कुछ बन पाया तो वो मेरे सारे स्टाफ मेंबरान की करम फरमाई थी, उनकी सरपरस्ती थी और उनका ताउन था, उनकी तहरीक थी, जिसकी वजह से मैं बनते 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 यानी आखिर इस पड़ाव तक मैं आ गया कि फिर उसके बाद में मेरे साथियों ने मुझे सराहा भी खूब और हौसला अफजाई भी की, मुझे तसल्लियाँ भी दिए। जब कभी जो है कोई
برے وقت یا برے حالات آتے تو اس طرح سے یہ سفر چلتا رہا. دوران سفر رضوان سر وغیرہ ہمارے اچھے خاصے ہیڈ ماسٹر رہے ہیں. بہت سارے میرے دوست یعنی میرے قریب جن کو میں ہمیشہ کچھ کرتا ہوں، جو میرے بھائی بہنوں کی طرح تھے، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، جیسے کہ آغا سر ہیں، اس کے بعد میں ہماری بغاوت سر ہیں، اور پھر میری بہن سلطان میڈم ہے. یہ ان سب کو میں بہت، ابراہیم ملا سر، ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کو میں اکثر مس کرتا ہوں، اکثر یاد کرتا ہوں. اور اس دوران جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ اس میں سے آج میں میری خوش نصیبی ہے کہ امیر خان سر جو ہے لگ بھگ 700 میل کا سفر طے کر کے وہ بھی یہاں پہنچے ہیں. جیسے کہ سکندر بھائی نے بتایا حمداللہ چال گر گئی، ہم اسی حمداللہ چال میں جو ہے روم پارٹنر تھے، اور وہاں پر ہم جو ہے لگ بھگ 3 سال گزارے تھے. 3 سال بیچلر لائف تھی ہماری. اور اس طرح سے اسلامیہ ہوٹل وغیرہ میں جو ہے میس وغیرہ ہوتا تھا. پورے مہینے کا 160 روپیے پورے مہینے کا میس ہوا کرتا تھا. وہ ساری چیزیں ہیں. یہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، اور اس طرح سے اسکول میں میرے ایک کے بعد ایک بہترین سے بہترین ساتھی جو ہے وہ مجھ کو ملتے گئے. اور تمام ساتھی جو خاص طور پر میرے پٹیل برادران ہو یا ایوب سر ہو یا میرے شاگرد عزیز میرے جو ہے خلیل بن گئے، میرے جو ہے حسن یا رفائی ہو، یا پھر اس کے بعد میں جتنے بھی خاص طور پر ہمارے جو دیشمکھ سر میرے ہیں، ناظم سر ہیں، قاضی سر ہیں، مودی سر ہیں، میں یہ تمام ٹیچر حضرات جو ہے، بشیر سر تو ہم لوگ اسی وقت روم پارٹنر تھے، حمداللہ چال کے وقت میں وہی تھے روم پارٹنر. اتنے سالوں کا سفر ہمیں ساتھ میں رہا. کبھی نے وہ یادیں، اتنی ساری یادیں جڑی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. سچ کہوں تو کئی ایک کتابیں اس پر لکھی جا سکتی ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. بہرحال میں صرف یہ نام وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہی وہ نام ہے جو میری زندگی کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. یعنی اسٹاف میں یہ سارے وہ نام تھے کہ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں. تمام لوگوں کے نام تو یاد نہیں رکھ سکتا. میں یہاں سے خود اس اسٹیج سے لگ بھگ 70-80 لوگوں کو ودا کر چکا ہوں. یعنی جو ہے انہیں سینڈ آف دے چکا ہوں 70-80 لوگوں کو 38 سال میں. میں ان تمام لوگوں کا بھی جو ہے وہ شکر گزار ہوں. اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جو ہے میری مینجمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو میرا ایک اصول تھا. مجھے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید یہ پہلی مرتبہ میں آپ سب کے سامنے بتا رہا ہوں. مجھے پہنچانے کے لیے جب پہلی مرتبہ میں ریلوے اسٹیشن سے نکلا تھا، پونا سے ہوتے ہوئے آنا تھا، بھیا میرے ساتھ میں مجھ کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. یاد ہے یا نہیں یاد ہے مجھے پتا نہیں، لیکن جاتے جاتے انہوں نے ایک ہی بات کہے تھے کہ دیکھو یہاں آپ کام کرنے جا رہے ہو، جس مقصد سے جا رہے ہو، بس وہی مقصد کے لیے آپ اپنا کام کرنا. آپ کو پڑھانا ہے تو پڑھانا ہے، آپ کو جو ہے مدرس بن کر رہنا ہے تو بس مدرس بن کر رہنا ہے. وہاں کے مینجمنٹ کے معاملات میں، وہاں جو ہے کسی دیگر یعنی کہ سیاسی معاملات میں، کسی مذہبی معاملات میں ذرا بھی دخل اندازی نہیں کرنا. یہ اس وقت ان کا ایک دیا ہوا سبق تھا. اور یہی وجہ ہے کہ حالات کیسے بھی بنے، کسی طرح سے بھی بنے، میں یہاں پر کبھی بھی ہمارے مینجمنٹ کے کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی اجتماعی یا مذہبی یعنی جو کتاب والے معاملے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس میں کبھی جو ہے الجھنے کی یا دخل اندازی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ میرا کام یعنی کہ محمد علی کو ساری چیزیں کہتے ہیں تو محبت یعنی میرا کام درس و تدریس تھا. درس و تدریس کے سوا مجھے کچھ نہیں کرنا. اتنا ضرور تھا کہ انجمن تعلیم میں اگر میں تمام لوگوں سے میرا جو ہے بہت قریبی رشتہ رہا، ان تمام لوگوں نے بے پناہ محبتیں دی. اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ جب بھی اسکول میں جب وہ آتے تھے اکثر و بیشتر میں ان کے سامنے کھڑا رہتا یا میرا ہی چہرہ ان کو نظر آتا، میری زبان سے بہت ساری باتیں سنتے. میں جو ہے حاجی میرے
शम्स भाई से भी, शमसुद्दीन मुकादम साहब से भी जो है मैंने कहा था कि जिंदगी में अगर जिन लोगों से अगर इम्प्रेस हुआ हूँ तो उनमें एक नाम सरफहरिस्त हाजी अहमद अब्दुल करीम मुकादम साहब है, यानी मेरे हमारे साबिक सदर, और ये कहिए कि हमारी अंजुमन तालीम के रूह रवां। ऐसी शख्सियत से मैं इसलिए मुतासिर था क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जो है, वो हालांकि दौलतमंद या उसका तो कोई पैमाना ही नहीं, कई जमीनें सब कुछ है, लेकिन इतनी सादगी मेरी जिंदगी थी, इतनी सादी, मतलब कभी जो है उनको बहुत ज्यादा बहुत ऐश व तैश में कभी नहीं देखा। सादगी का ये आलम था कि अहमद मुकादम साहब जो है मस्जिद का अतिया वसूल करने के लिए बजाते खुद जो है दुकानों पर भी जाते थे, मकानों पर भी गए हुए थे, और आम शादियों में शादी की जब महफिलें होती तो उन शादी की महफिलों में बर्दाश्ती करने वालों में बिल्कुल अदब से जमीन पर बैठ कर काम करते हुए मैंने लालू सेठ मोता साहब को, मैंने आज मरहूम लालू सेठ मोता साहब हमारे दरमियान नहीं है, उनकी भी बहुत सारी जो है मोहब्बतें हमारे साथ हैं, और ऐसे सारे तमाम बुजुर्गों को मैंने देखे हैं, बड़े बड़े कारोबार में, बड़े बड़े बिजनेस है, लेकिन सादगी का ये आलम है कि आप यकीन नहीं करेंगे, आप उनके दिलदादा हो जाएंगे, उनके आप शहदाई हो जाएंगे अगर वो सारी महफिलों में आप उनको देखेंगे। तो इस तरह से मैंने मान लिया कि यहाँ पर अपने काम ईमानदारी से करना है, जो सबक मिला था उसको हक अदा करने की मैंने पूरी कोशिश की है, और पढ़ाते तजुर्बा तो हो ही जाता है। अब इस तरह से वो इतना सारा तजुर्बा हुआ कि बाद में तो ऐसा वक्त आने लगा कि कभी जो है किताबों के कई पन्ने अजबर होने लगे, ज्योमेट्री के सवालात, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के सैकड़ों सवालात ज़बानी याद थे, और उसको करेक्शन के लिए कभी किताबें नहीं देखनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें किसी तरह से, यानी कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, मेरे फर्ज था, मुझे निभाना था, और मैंने कोशिश की, पता नहीं मैं कहाँ तक कामयाब रहा। इसके बाद मेरे तमाम स्टाफ मेंबरान ने भी मुझे सराहा। अब मैं एक और चीज यहाँ पर बताऊंगा कि दौरान मुलाजमत यहाँ से मुझे सरप्लस भी होना पड़ा, यहाँ पर कुछ साल के लिए ऐसे सरप्लस भी होना पड़ा, और सरप्लस होकर के मैं चिपलून चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह चिपलून में जाने के बाद जिस स्कूल में मैं यहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, उस स्कूल से यहाँ पर टीचर, अब वापस आकर 4 साल हुआ है, वो स्कूल के टीचर्स भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। वो सिर्फ जो है इतना ख्याल करते थे कि सर आप इतनी बड़ी स्कूल से आए हुए हैं और हमारी प्राइमरी स्कूल में आपको हम कैसे ये करें, तो वो बहुत इतना ख्याल रखा उन्होंने, इतना जो है इतनी मोहब्बतें इतनी लुटाई उन्होंने कि आज वो वही मोहब्बतें आज लुटाने यहाँ पर आई है। मैं इनका भी जो है जिक्र करना नहीं भूल सकता। और साथ ही साथ जो है तंजीमों में, संगठनों में काम करते हुए जिन जिन लोगों ने यानी कि साथ दिया है या उनके साथ मिला है, जिन जिन लोगों के साथ काम किया है, और मेरे खास अगर देखा जाए तो दोस्तों में देशमुख सर, लोग ये कहते हैं कि दोनों को देख करके हमारी दोस्ती के ऐसे तस्करे करते थे कि ऐसा लगता था कि ये दोनों बिल्कुल अलग होने ही नहीं वाले, और रिटायरमेंट के बाद भी अब भी वही कहते हैं कि जल्दी से रिटायर। और मुलाजमत करते हुए आज भी वहीं पर यानी रहता हूँ, वहाँ पर क़याम है मेरा 5 साल से। चिपलून में भी वो मोहब्बतें, वो इनायती मिली है, वो दोस्त, वो
रफ़ीक मिले हैं और उन तमाम लोगों की बरोज़ मिन्नत मुझे एक हौसला मिला है। वहाँ की 5 सालों से लगातार मैं अप डाउन करते हुए यहाँ स्कूल आ रहा हूँ और इस तरह से जो है यहाँ सारे जिम्मेदारियाँ को निभाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल मैं तमाम लोगों को याद तो करना ही है मुझे, लेकिन सिर्फ मैं एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हकीकत में मैं कुछ भी नहीं लोगों